آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ حیدرآباد میں عجیب و غریب موسم، دن میں گرمی، رات میں سردی۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ چند دنوں سے عجیب و غریب موسم حالات دیکھ رہے ہیں۔ دن کے اوقات میں گرمی اور رات میں سردی محسوس ہو رہی ہے۔ دن اور رات کے عظیم ترین درجہ حرارت میں شہر کے کئی علاقوں میں فرق دیکھا جا رہا ہے۔ مختلف عوامل کے نتیجے میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں کافی فرق ہو رہا ہے، جس سے صحت پر اثر پڑ رہا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنوب مغرب مانسون کی دستبرداری سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جاریہ سال ریاست میں سردی کے موسم کی جلد آمد ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں سردی کی لہر میں شدت کا امکان ہے۔ درجہ حرارت میں گراوٹ کے نتیجے میں تلنگانہ کے بعض علاقوں میں صبح کی اولین ساعتوں سے ہی کہرا دیکھا جا رہا ہے۔ عہدیداروں نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں سردی کی لہر میں اضافے کے پیش نظر چوکس رہیں۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے مہینے میں سردی کی لہر میں اضافے کے پیش نظر چوکسی کی ضرورت ہے۔ لارنس بشنوئی کے ٹی وی انٹرویو کے لیے پولیس اسٹیشن کو اسٹوڈیو بنایا گیا، تحقیقات کی ہدایت۔ پنجاب میں پولیس عہدیداروں نے جرائم پیشہ لارنس بشنوئی کو اسٹوڈیو جیسی سہولت فراہم کی تھی تاکہ وہ ایک نیوز چینل کو انٹرویو دے سکے۔ پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ نے یہ بات کہی۔ جسٹس انوپیندر سنگھ گریوال اور جسٹس لاپتا بنرجی پر مشتمل بینچ نے قیدیوں کی جانب سے جیل کے احاطے میں موبائل فونز کے استعمال سے متعلق از خود کیس کی سماعت کرتے ہوئے یہ ریمارک کیا۔ عدالت نے کہا کہ پولیس عہدیداروں نے مجرم کو الیکٹرانک آلات کے استعمال کی اجازت دی اور اسٹوڈیو جیسی سہولت فراہم کی تاکہ انٹرویو کیا جا سکے۔ اس اقدام سے جرم کو عظیم بنا کر پیش کیا گیا ہے اور دیگر جرائم بشمول مجرم اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے جبری وصولی کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ پولیس عہدیداروں کے ملوث ہونے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجرم اور اس کے ساتھیوں نے رشوت دی ہوگی، اسی لیے اس کیس کی مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ بینچ نے ایس آئی ٹی کے اس فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بشنوئی کی جانب سے دیے گئے انٹرویو سے متعلق کیس کی رپورٹ کو منسوخ کیا جائے۔ واضح رہے کہ بشنوئی ایک پنجابی گلوکار شبدیپ سنگھ سدھو عرف سدھو مو سے قتل کا مشتبہ ملزم ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ انٹرویو جیل کے احاطے میں ہوا جبکہ سی آئی اے کے اراکین عملہ اور پنجاب پولیس کے سینئر عہدیدار بھی موجود تھے۔ پولیس اسٹیشن کے آفس انچارج کے دفتر کا انٹرویو منعقد کرنے اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ سی آئی اے اسٹاف کے احاطے میں باضابطہ وائی فائی انٹرویو کرنے کے لیے فراہم کیا گیا تھا، جو مجرمانہ سازش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پٹاخوں سے بھرا تھیلا پھٹ پڑا، بائک سوار نوجوان ہلاک، دیگر 6 زخمی۔ دیپاولی کے موقع پر آندھرا پردیش کے ایلور شہر میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جس میں ایک شخص ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ شہر کے مشرقی محلے میں اس وقت پیش آیا جب 3 نوجوان ایک بائک پر پٹاخوں سے بھرا تھیلا لے کر جا رہے تھے کہ اچانک ایک شدید دھماکہ ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق سدھاکر نامی نوجوان بائک پر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ پٹاخوں سے بھرا ایک تھیلا لے کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گنگامما مندر کے قریب پہنچا، سڑک میں موجود ایک گڑھے کی وجہ سے اس کی بائک کا توازن بگڑ گیا جس سے تھیلا نیچے گر گیا۔ تھیلا گرنے کے فوراً بعد دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں سدھاکر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس دھماکے میں آس پاس موجود 6 افراد بھی زخمی ہو گئے جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حادثے کے بعد فوری طور پر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے کیس درج کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں مایونیز پر پابندی، حیدرآباد میں خاتون کی موت کے بعد حکومت کا فیصلہ۔ تلنگانہ حکومت نے ہوٹلوں اور مندی ہاؤس میں استعمال ہونے والے مایونیز کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے۔ 2 دن قبل حیدرآباد میں
موموز کھانے کے بعد ریشما بیگم نامی خاتون کی موت اور دیگر کئی افراد کے بیمار پڑنے کے واقعے کے بعد وزیر صحت دامودر راج نے نرسمہا نے محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے فوڈ سیفٹی سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ موموز میں ناقص میونیز کے استعمال کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ اس اجلاس میں وزیر صحت نے میونیز کی فروخت پر پابندی لگانے کی ہدایت دی ہے۔ فوڈ سیفٹی کے کمشنر اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے ہیں۔ حال ہی میں سکندرآباد کے الوال علاقے میں واقع گل ہاؤس ہوٹل میں غیر معیاری میونیز کھانے سے کچھ نوجوان ہسپتال پہنچے۔ گزشتہ ہفتے بھی 5 نوجوانوں کو خے اور دست کی تکلیف کے باعث مقامی ہسپتال میں داخل ہونا پڑا، جس کے بعد یہ سلسلہ منظر عام پر آیا۔ اسی سال 10 جنوری کو بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جس میں 20 سے زائد نوجوان شاورما کھانے کے بعد 3 سے 4 دن بعد ہسپتال پہنچے۔ خون کی جانچ سے معلوم ہوا کہ ان میں نقصان دہ بیکٹیریا موجود تھا۔ حیدرآباد کے سکندرآباد ایسٹ میٹرو اسٹیشن، ٹولی چوکی، چندرائن گٹا، کاٹے دن اور بنجارہ ہلز میں مختلف ہوٹلوں سے شاورما، مندی، بریانی اور برگر کے غیر معیاری ہونے کی مسلسل شکایت موصول ہو رہی ہے۔ بنجارہ ہلز اور جبلی ہلز کے مشہور ہوٹلوں پبس میں بھی میونیز کے نمونے چیک کیے گئے تو ان میں غیر معیاری اجزاء پائے گئے۔ میونیز چونکہ غیر پکی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس میں نقصان دہ بیکٹیریا تیزی سے بڑھتے ہیں۔ میونیز عام طور پر انڈے کی زردی، لیموں کے رس، تیل اور نمک سے تیار کی جاتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔